فی سقر، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی لوگ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئے؟ وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ سوچ رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بےہودہ سوچتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے اس کلام کے حصے میں دوزخ میں جانے کے 3 اسباب بیان فرمائے۔ ایک تو دوزخ میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہے نماز کا نہ پڑھنا اور ایک ہے نماز کا پڑھنا لیکن نماز پڑھنے کے دوران کچھ کوتاہیاں کرنا۔ تو نماز نہ پڑھنا یہ بھی بڑے جرم کا باعث، لیکن نماز کے اندر جو غلطیاں کرنا ہے وہ بھی نقصان سے خالی نہیں۔ اب وہ کیا نقصان ہے؟ ایک حدیث شریف ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بندہ اگر 4 کام نماز کے حوالے سے نہیں کرتا تو اس صورت میں نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ کیا؟ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اور تباہ کیا، اللہ تجھے تباہ و برباد کر، اور آخر کار وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اب وہ کون سے 4 کام ہیں جو نماز کے اندر یا باہر کرنے سے اس وعید کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے غیر وقت میں پڑھنا، یعنی نماز کو اس کے وقت پر نہ پڑھنا۔ تو اب یہ دیکھیں، بعض اوقات لوگ ابھی وقت نماز کا نہیں ہوتا پہلے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا جو ہے نماز کا وقت ہوتا ہے لیکن غفلت سے بیٹھے بیٹھے تاش کھیلتے ہوئے، گپے مارتے ہوئے، یا جو ہے دکان پہ گاہکوں کو ڈیل کرتے ہوئے یہ سوچ کر اگر نماز پہ چلے گئے پیچھے گاہک چلا جائے گا، اس طرح اگر نماز میں غفلت کریں تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے کہ نماز بد دعا کرتی ہے، اللہ تجھے تباہ کرے، اور ساتھ اس کے منہ پہ وہ نماز مار دی جاتی ہے۔ دوسرا کام جو نماز کی بد دعا کا مستحق ہو سکتا ہے نمازی آدمی، وہ ہے نماز کو اس کے یعنی نماز کے لیے کامل وضو نہ کرنا، کامل وضو نہ کرنا، یعنی نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، لیکن وضو کے دوران گپے مارتے رہے، گفتگو کرتے رہے، وضو کی طرف توجہ نہ رہے، اور وضو کرنے کے دوران جو وضو کے فرائض ہیں وہ مکمل نہ ہو سکے، یا وضو کی سنتیں ہیں وہ رہ گئیں، اور اس طرح نامکمل وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی،
تو جب نماز کی جو شرط ہے وضو وہ نامکمل ہوگا تو اس صورت میں نماز ہوگی نہیں۔ جب نماز نہیں ہوگی اس صورت میں اس نماز کی بد دعا کا وہ بندہ مستحق بن جائے گا۔ اس لیے وضو کرتے ہوئے خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس لیے توجہ ہماری وضو کی طرف ہونی چاہیے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو فرماتے تھے ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وضو سے پہلے تو آپ صحیح سلامت ہوتے ہیں، لیکن وضو کے دوران آپ کے چہرے کا رنگ ذرا تبدیل ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ فرماتے انہیں پتہ نہیں کہ کس کی بارگاہ میں ابھی میں حاضر ہونے والا ہوں، کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ یعنی یہ لوگ وضو کرتے وقت اتنا ڈر رکھتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب دیکھیں کہیں کسی افسر کے پاس جانا ہو، عدالت جانا ہو، تھانے پہ کسی ایس ایچ او کے پاس، ڈی ایس پی کے پاس جانا ہو، کتنا دل کے اندر خوف ہراس پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ادھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ادھر بھی تو سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کے حضور حاضر تو ہو رہے ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے جس سے الٹا ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ تو اس لیے وضو کے دوران خاص احتیاط کرنی چاہیے اور صحیح وضو اور مکمل وضو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا کام جو بندہ نمازی کر لے تو نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، وہ ہے خشوع خضوع۔ خشوع خضوع جو ہے وہ بندہ نہ کرے۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھے، ذہن اس کا پاکستان میں یا کسی اور ملک میں پھر رہا ہو، یا دکانداری کے سلسلے میں اس کی سوچ جو ہے وہ نماز کے اندر ہو، اور اللہ پاک کی طرف، نماز کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہو، تو فرمایا یہ بھی اس کے لیے نماز کی بد دعا کا سبب ہے۔ تو اس لیے خشوع خضوع کے ساتھ جب نماز پڑھے پوری توجہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف، نماز کی طرف، یا یہ سوچتے ہوئے ہمارے آقا نے رکوع کیسے کیا ہوگا، ہمارے آقا نے سجدہ کیسا کیا ہوگا، تو اس طرح یہ سوچتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس بد دعا سے بھی بچ جائیں گے۔ اسی طرح چوتھا کام جو نماز کی بد دعا کا سبب بنتا ہے وہ ہے رکوع اور سجود مکمل نہ کرنا۔ رکوع کس طرح مکمل ہوتا ہے؟ مرد کے لیے پیٹھ جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو، اور اس کے علاوہ رکوع جو ہے اطمینان سے کریں، یہ نہیں تھوڑا سا جھکے پھر کھڑے ہو جائیں، اور اسی طرح سجدہ جو ہے وہ بھی مکمل کرنا چاہیے۔ کیسے مکمل ہوگا؟ رات کو بھی میں عرض کر رہا تھا کہ سجدے کے لیے 7 اعضاء زمین پہ رکھنے لازمی ہیں۔ کون کون سے؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 پیشانی، 7 ہو گئے۔ لیکن سجدے کے لیے پاؤں رکھنے کو ہیں، ہمارے ہاں پاؤں رکھنے کا جو تصور ہے وہ بہت غلط ہے۔ کیسے کہ نماز کے سجدے کے اندر جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین پہ لگنا ضروری ہے، یعنی یوں سمجھیے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے بلکہ پرانے نمازی جو ہیں وہ اس میں بہت کوتاہی فرماتے ہیں، اگرچہ بڑے نمازی کہیں گے کہ جی دیکھیں گے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن غلطی کوتاہی سے اگر آگاہی دی جائے تو آگاہ کرنے والا بڑا گہرا دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ذرا سوچیں گے، کسی کو کہیں گے کہ بھئی ذرا دیکھ میں سجدے میں پاؤں ٹھیک رکھتا ہوں کہ نہیں، جی
ویسے جو دکاندار لوگ ہوتے ہیں اور دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہر کام کے اندر جو ہے بڑی سوچ رکھتے ہیں اور گہری فکر رکھتے ہیں، ہمارے اس کام کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں ہمارا گاہک جو ہے وہ ہماری کوتاہی دیکھ کے ہماری دکان نہ چھوڑ جائے۔ تو اس طرح ہمیں نماز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں اتنی محنت کے باوجود ہماری نماز ضائع نہ ہو جائے، تو اس طرف ضرور توجہ رکھنی چاہیے اور اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بہرحال پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رکھیں اور پاؤں کی پانچوں انگلیاں کوشش کریں کہ زمین کے اوپر ٹکی ہوئی ہوں، اور اس کے علاوہ گھٹنے تو خیر زمین پہ رکھے جاتے ہیں، ہاتھ جو ہے انگلیاں بھی ہوتی ہیں، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی ہوتی ہیں، تو ہتھیلیاں جو زمین کے اوپر رکھی جاتی ہیں وہ اصل میں ضروری ہیں۔ بعض اوقات ہاتھ اکٹھے کر کے ایسے رکھے جاتے ہیں، ہتھیلی زمین پہ نہیں لگتی، تو اس صورت میں جب ہتھیلی زمین پہ نہیں لگے گی تو سجدہ نہیں ہوگا، جب سجدہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض رہ گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا رکوع اور سجود بندہ مکمل نہ کرے تو نماز بد دعا کرتی ہے، اللہ تجھے تباہ کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ اور سجدے کے اندر کچھ اور باتیں بھی وہ یہ ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے پیٹ جو ہے وہ رانوں سے دور ہونا چاہیے، اسی طرح بازو جو ہیں وہ پہلوؤں سے جو ہے وہ دور ہونے چاہیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی طرح ہے۔ تو بہرحال میں عرض کروں گا کہ اپنی نماز صحیح کرنے کے لیے خدا را کسی کو گزارش کر کے اپنی نماز صحیح کروائیں۔ ایک دفعہ کہیں کہ میں جی قیام کرتا ہوں، قیام میں ہاتھ باندھتا ہوں، ذرا دیکھ لیں، میں رکوع کرتا ہوں دیکھ لیں میرا رکوع ٹھیک ہے، سجدہ کرتا ہوں میرا سجدہ دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر سوچ رکھیں گے اچھی کہ نماز ہماری ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا، اور اس طرح نماز کی بد دعا سے بھی بچ جائیں گے اور ساتھ ساتھ دوزخ سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فرمایا گیا کہ دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں آئے، کون سی چیز لے آئی، وہ کیا کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب وہ دوزخ میں تو ہوں گے، دوزخ کے کس مقام پر ہوں گے اور ان کی جو جگہ ہوگی جہاں پہ وہ ہوں گے دوزخ کے اندر، جی وہ کتنی بری جگہ ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جو نماز ضائع کرنے والے لوگ ہیں وہ وادی غی میں داخل ہوں گے۔ وادی غی کیا چیز ہے؟ وادی غی وہ جہنم کے اندر وادی ہے جس سے جہنم خود 1000 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے، یہاں پہ بے نمازی جائے گا، نماز کو ضائع کرنے والا جائے گا جس جگہ سے روزانہ جہنم 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ تو ذرا غور تو فرمائیے کتنی وہ سخت جگہ ہوگی، کتنی وہاں پہ سخت اللہ تعالیٰ نے سزا جی رکھی ہوئی ہے، کس کے لیے؟ بے نمازی کے لیے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، خصوصاً جو بابے وقت گزارنے کے لیے پارکوں میں چوکوں پہ بیٹھ کے تاش کھیلتے رہتے ہیں، جی ہم وقت ہی گزارنا ہے، جی گھر میں وقت نہیں گزرتا۔ تو اس طرح جو تاش کھیلتے ہوئے وقت گزارتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں بھی تو وقت گزارا جا سکتا ہے، جی درود شریف پڑھتے ہوئے وقت گزارا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال دوسرا سبب دوزخ میں جانے کا بیان کریں گے دوست کی، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں پر صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ بھی سبب کیا ہے دوزخ میں جانے کا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسکینوں کے ساتھ سلوک فرماتے تھے، میرے استاد کریم حضرت قبلہ علامہ محمد نذیر احمد صاحب میروی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی کئی کتابیں ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان بزرگوں کا سایہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیر قائم رکھے۔ تو وہ فرمایا کرتے ہیں
حاتم طئی کے بیٹے تھے حضرت عدی، ان سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارا جو باپ تھا حاتم طئی، سنائے بڑا سخی تھا، کوئی تم اس کا واقعہ بیان کرو۔ تو عدی بن حاتم نے اپنے باپ حاتم طئی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرا باپ اتنا سخی تھا کہ جس کمرے کے اندر وہ بیٹھا کرتا تھا اس کے 8 دروازے تھے، تو 8 دروازے سے اگر کوئی سیل جا کے مانگتا تھا تو کبھی میرے باپ نے جھڑکا نہیں تھا کہ ابھی پہلے دروازے سے آ کے لے گیا، دوسرے دروازے سے لے کے تو چلا گیا، اب 8ویں دروازے سے تو لینے آ گیا ہے۔ تو اس طرح میرا باپ جو ہے وہ بڑا سخی تھا، کسی کو 8 دروازے سے جاتے ہوئے اور مانگتے ہوئے وہ ٹوکتا نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا سخاوت ہے؟ میرے نانا جان کا جو حجرہ پاک تھا جس میں میرے نانا جان بیٹھ کے سخاوت فرمایا کرتے تھے، اس حجرے پاک کا ایک ہی دروازہ تھا جو اسی ایک دروازے سے منگتا چلا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی مسکینوں غریبوں کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ جذبہ رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، تو نماز کے لیے جب جاتے تھے گھر سے کوئی نہ کوئی چیز مسکینوں غریبوں کو دینے کے لیے لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ پیاز جو ہے اپنے آستینوں کے اندر لیے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ کہنے لگے یہ آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے، یہ پیاز ہے، اس کی وجہ سے تو بدبو پیدا ہوتی ہے، کپڑے جو ہے وہ بدبودار ہو جاتے ہیں، آپ نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ وہ فرماتے کہ یہ پیاز گھر سے مجھے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے گھر سے ملے تھے، تو یہ لے آیا ہوں، کیونکہ سنا ہے کہ جو صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے وہ دوزخ سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں گھر سے جو چیز ملتی ہے وہ لے آتا ہوں، جو غریب مل جاتا ہے اس کو دے دیتا ہوں، تاکہ یہی صدقہ میرے لیے دوزخ سے نجات کا سبب بنے۔ اور تیسرا سبب جو دوزخ میں جانے کا اللہ نے بیان فرمایا، جو دوست کی بیان کریں گے جی دوزخ میں، وہ کیا ہوگا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم بےہودہ سوچ رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے بےہودہ سوچ سوچتے تھے جی۔ تو اس طرح یہ برے لوگوں کی صحبت جو ہے یہ بھی دوزخ میں لے جا سکتی ہے، تو اس لیے بری صحبت سے ضرور بچنا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک لوہار کی بھٹی ہے نا، تو اس کے پاس بندہ جا کے بیٹھے کوئی نقصان ہوتا ہے یقیناً ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر قریب بیٹھیں گے تو سیک آئے گا، سیک نہیں آئے گا کوئی چنگاری اٹھے گی، کپڑے جل جائیں گے، یا اور کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم کپڑے کالے ضرور ہوں گے۔ اسی طرح برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی دل پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا کھانا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھتے ہوئے کپڑے کالے ہو جاتے ہیں، چنگاری کپڑوں کو جلا دیتی ہے، اسی طرح برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی دل پہ بہت برا اثر ہوگا۔ تو اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کو سر پہ رکھ لینا جو ہے برے آدمی کی صحبت سے بہتر ہے۔ یعنی پہاڑ سر پہ رکھ لینا یہ آسان ہے، یہ مفید ہے، لیکن برے آدمی کی صحبت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے آخر میں یہ حدیث پاک ضرور توجہ سے سنتے جائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور ہم کس کو دوست بنائیں، کس کی صحبت میں بیٹھا کریں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے اور اس کی بارگاہ میں خدمت میں بیٹھنے سے جو ہے معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے، ایسے آدمی کو تم دوست بناؤ۔ لہٰذا ہمیں یہ
ضرور دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. کسی سے دوستی رکھنی ہے, کسی کے پاس بیٹھنا ہے, کیا یہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ اس کو دیکھنے سے کیا خدا کی یاد آتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کی خدمت میں بیٹھنے سے کوئی ہماری معلومات کے اندر اضافہ ہوگا. کون سی معلومات؟ دینی معلومات. وضو کے مسائل ہیں, نماز کے مسائل ہیں, اور روز مرہ کے مسائل ہیں, زندگی گزارنے کے جو مسائل ہیں, اور احادیث قرآن کی باتیں جو ہیں اس کی خدمت میں بیٹھنے سے جی اس کے بارے میں معلومات ہو تو فرمایا ایسی صحبت میں بیٹھنا مفید ہے. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہوگی, نمازوں کو پابندی سے پڑھنا ہوگا, اور جتنی طاقت ہے صدقہ و خیرات کرتے رہنا ہوگا, اور بری صحبت سے جو ہے نا ہمیں بچنا ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح سے عمل کی تو